آج کی اس تقریب کا سرنامہ ہے، اور میلاد حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی پر مسرتوں کے اظہار کا نام ہے، شکرانے کا نام ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کے تذکروں کا نام ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو انعام عطا کیا، اس کا شکرانہ ہے میلاد، سو وہ ہم ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اگرچہ یہ جانتے ہیں، ٹیبل تھوڑا سا چیئر آگے 20، ٹھیک جی، ٹھیک ہو گئے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا، حضور کی ولادت کا، حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ حقیقت میں ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے ذکر کا چراغاں کرتے رہیں، ان کے نام کے جھنڈے اٹھا کے ان کے تذکروں کی خوشبو بانٹتے رہیں، پھر بھی حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا نہ ہو پائے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضور آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم کون ہیں۔ خود سے ملاقات بھی ان کی دہلیز پہ آ کے ہوتی ہے، اور اگر ان کا در نصیب نہ ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، آج بھی ہم ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، در بدری کا عذاب سہ رہے ہوتے، اگر ہمیں ان کی چوکھٹ نصیب نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن یہ مٹی کے بنے مادوؤں، پتھر کے بنے اصنام، لکڑی کے بنے اوثان اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا، جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، جو خود شناس بھی نہ ہو، وہ خدا شناس کیسے ہوگا؟ جسے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ درختوں کو پوجتا تھا، حشرات الارض کو اپنا معبود مانتا تھا، اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچوؤں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اور حشرات الارض کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ ہے انسان کی تاریخ، یہ ہے اس کی نقبت اور رسوائی کا عالم، جو حضرت انسان کی بے توقیری اس کی اپنی نظر میں تھی۔ جو چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اور اپنا خدا مان رہا ہے، اور ان سے ہاتھ جوڑ کے حاجتیں طلب کر رہا ہے۔
وہ بے حس و بے حرکت مجسمے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا خدا مان رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی گراوٹ، یہ ہے اس کی ذلت، یہ ہے اس کی زبوں حالی، یہ ہے اس کی پستی، یہ ہے اس کی خود ناشناسی، اور یہ ہے اس کی رسوائی کا عالم۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ میرا خیال آگے گنجائش موجود ہے، یہ تھوڑی سی اگر رش ہے تو یہاں آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ پھر پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھ سکے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر احباب کو جہاں جگہ ملے وہی وہ رک جائیں، تاکہ یہ بڑا مخصوص سا وقت ہوتا ہے، اور اس تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر انتظامی امور اور بیٹھنے اٹھنے کے چکر میں یہ وقت گزر گیا تو یہ قیمتی وقت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ 2-1 منٹ کے اندر جو بھی منتظمین فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آگے جو جگہ ہے، پیچھے جگہ ہوگی تو لوگ آ کے ترتیب سے بیٹھتے جائیں گے، اور آگے جگہ ہوگی تو لوگ پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو تھوڑا 2-1 منٹ میں اس کو فیصلہ کر کے اس کو طے کر رہی ہے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیے گا، اور باہر بھی انتظام ہے، اور جو لوگ آئیں گے وہ باہر بھی بیٹھتے چلے جائیں گے۔ جتنی اندر گنجائش ہے اس گنجائش کو اندر پر کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد باہر جتنی گنجائش ہے وہاں لوگ بیٹھیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا کرے۔ آپ اپنی ساری توجہات میری جانب مبذول کرنے، جہاں جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے، اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھیے گا۔ منتظمین بھی بیٹھ جائیں، اور اگر کسی کو کہیں بٹھانا ہو تو خاموشی کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شور و غل میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھ لیتے ہیں، اور یہ بڑی ہمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن میرا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اقبال کہتے ہیں کبھی آنکھوں کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بن جاتا ہے، تو اس لیے مکمل انہماک۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور کے ذکر کا تقاضا بھی ہے، یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری طبی ضرورت نہیں ہے کہ میں مکمل انہماک وہ تو گفتگو کر پاتا ہوں، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور کا تقاضا ہے کہ یہاں آپ اپنے سانسوں کو بھی کنٹرول میں کریں، اس لیے کہ بات ان کی ہو رہی ہے جن پر بات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی تمام تر توجہات کو آپ نے مبذول کرنا ہوگا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم خدا شناس ہونا تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی شخص گراوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون، جس کو خود سے آشنائی بھی نہ ہو، اس کے پلے ہوتا کیا ہے۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، نائب الہی ہونے کے باوجود، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے باوجود، یہ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا جو اس کی ضرورت اور خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ وہ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے نوکر ہیں جن کو تو اپنا معبود سمجھ رہا ہے،
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا حضرت انسان یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ درخت جن کو تو پوج رہا ہے یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، تو چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہے نا، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو رب مان رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سلامی دیتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، اور میں کن کو معبود سمجھ بیٹھا جو کہ میرے نوکر اور میرے خادم تھے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی روی، کائنات کا چرخ تو انسان تیرے لیے گھوم رہا ہے، اور تو ان کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے، ذات سے ملاقات ہوتی ہے، خود آشنائی کے اجالے نصیب ہوتے ہیں، تو اب اس کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے، اور اب یہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند روح کو ہو بیاباں سے، گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب انسان کو پتہ چلا، اب اس کو اپنی ذات سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خود شناس ہوتا ہے۔ تو حضرت انسان کو جو اس کی ذات کا شعور نصیب ہوا وہ اس دہلیز پہ آ کے نصیب ہوا، اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں ہے۔ یہ بالکل اپنی ہمسائیگی میں چلے جائیے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ وہ اس تعفن کو محسوس کر سکے، لیکن اس کی گمراہی نے، حضور کا در نصیب نہ ہونے نے اس کو اندھا کر رکھا ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک اپنا ذاتی واقعہ شیئر کیا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک کوئی 8-9 سال کا بچہ، دوسری تیسری کلاس کا طالب علم ہوگا، اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ اس نے کوئی ضرورت سے زیادہ پانی کھول دیا تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول کے رکھا ہے۔ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں اسکول جا رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے، تو میں ان کو دھو رہا، تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں چلا جس نے MBBS کیا ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور یہ 8-7 سال کا بچہ، تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم،
ये अपने पांचे के ऊपर पड़े हुए पेशाब के छींटे भी गवारा नहीं करता। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि वो है डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं, और ये है बच्चा माँ ने बूटी में प्यारी हुजूर का दिया था, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतर आया है, और इसको जानवर के पेशाब के गैर मरी छींटे भी गवारा नहीं है। ये है तकद्दुस जो हुजूर के नाम से जुड़ा हुआ है और इसकी रूह तक उतर आया है। तो जिंदगी का जितना भी नूर है, जिंदगी का जितना भी तकद्दुस है, वो मिलता है हुजूर की चौखट से। और अगर किसी को ये चौखट नहीं मिली तो वो आज भी जुल्मत में है, वो आज भी अंधेरे में है। तो फिर हमारा रवा रवा शुक्रिया अदा करेगा, हमारी खिरत सलामियाँ पेश करेगी, हमारा शऊर वजद में आ जाएगा और उस प्यारे नबी की मदद करने लग जाएगा। और इस कैफियत को महफिल मीलाद कहा जाता है। इस कैफियत को मोहब्बत के मैंने हुजूर को देखा है। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने अपने शागिर्दों से कहा था, ये आवाज़ ठीक है, इसको आगे पीछे ना करना। अपने शागिर्दों से कहा था, आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ऐ लोगो, तुमने ज़ौक़ को देखा, तुमने ज़ौक़ से बातें की हैं। कहा ज़माना तुम पे फ़ख्र करेगा कि तुमने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ को देखा है। इकबाल एक मौके पे कहते हैं कि नसीम तिश्ना ही नहीं, इकबाल कुछ इस पे नाजा, फ़ख्र हमको भी है शागिर्दी दागे सुखनदां का। तो कोई किसी को देख चुका हो तो वो उस पे नाज करता है कि मैंने फ़लाँ को देखा है, मैंने फ़लाँ को देखा है। तो मुझे ये बताइए, आपके शहर के लोग इस बात पे नाज करते हैं कि हमने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की ज़ियारत की है, जिन्होंने देखा है वो बजा तौर पे नाज करने का हक़ रखते हैं। तो जिन्होंने एक आशिक़ रसूल को देखा तो उनकी आँखें इस बात पे अपने लिए एज़ाज़ और फ़ख्र का तकाज़ा करें और कहें कि हमें ये नाज है कि हमने हुजूर के उस आशिक़ सादिक़ को देखा है। तो जिसने किसी शख्स को देखा हो वो नाज करे, और जिसकी आँखों ने जमाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा हो तो वो अपने मुक़द्दर पे कितना नाज करेगा। तो हज़रत अबू तुफ़ैल सहाबी है, उस वक़्त दुनिया से सहाबी एक एक करके रुखसत हो चुके हैं और ये आखिरी सहाबी हैं रूए ज़मीन पे। तो हज के मौसम में हाजियों के पास आके कहते हैं, ऊंचे टीले पे खड़े होके, लोगों सिर्फ मैं रह गया हूँ जिसने हुजूर को देखा है, और कोई पूछना है तो पूछ लो, फिर तुम्हें कोई सहाबी नहीं मिलेगा। तो लोगों का हुजूम उनके गिर्द जमा हो गया। जिन्हें हज करने की सआदत नसीब हुई है वो जानते हैं कि हज एक सालाना इबादत है जो साल में एक बार ही होती है। तो हज अमूमी तौर पे ज़िंदगी में लोग एक बार ही करते हैं। अल्लाह कुछ खुश नसीब लोगों को बार बार भी ये सआदत अता करता है। तो हज के मौके पे हमने देखा है कि कोई आलिमाना वज़ाक़ता का शख्स मिल जाए तो लोग उसको हज के मसाइल पूछते दिखाई देते, क्योंकि अक्सर लोग पहली बार गए होते। लेकिन अगर कोई हर साल भी जाता हो तो जिस तरह ईद के मौके पे ईद का तरीका बताना ही पड़ता है, तो हज का तरीका भी हर बार ताज़ा करना ही पड़ता है। तो हज के मौके पे कोई शख्स मिल जाए तो लोग उसको घेर देते हैं और हज के मसाइल पूछते हैं। अब एक सहाबी मिल गया है तो लोगों ने हज के मसाइल पूछे होंगे कि तुमने हुजूर को देखा है, हुजूर को हज करते देखा, क्या तरीका था वकूफ़े मुज़दलिफ़ा का, वकूफ़े अरफ़ात का तरीका क्या था, हुजूर ने रमी जमार कैसे फरमाई है, कुर्बानियाँ कैसे की हैं, तवाफ़ ज़ियारा कैसे किया है, रुकने यमानी पर हुजूर रुके हैं नहीं रुके हैं, हजर अस्वद की बोझे किस तरह हुजूर ने लिए हैं, मताफ़ में हुजूर का अंदाज़े तवाफ़ क्या था, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के खुतबे के मंदरजात क्या थे जो मुकाम अरफ़ात में हुजूर ने दिया। सहाबा ने एक एक चीज़ पूछी होगी, लेकिन इसका जवाब नफ़ी में है। किसी ने भी हज के बारे में कोई मसला नहीं पूछा।
جب حضرت ابو طفیل نے کہا نا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، تو لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا یار بیٹھ جائے بیٹا بیٹھ جائے، آپ ڈسٹرب نہ کریں، جو جس حالت میں اس کو رہنے تھے، چونکہ وقت بہت قیمتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت بھاگ رہا ہے، ایک لمحے کی قدر کرنی ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مختصر اپنی بات کو آگے لے کر کے جانا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضور نے حج کیا کیسے کیا اور تاریخ کیا ہے، تاریخ کے ورق اٹھائیے، لوگ ان کے گرد دیوانہ وار جمع ہو گئے جس طرح پروانہ چراغ کے گرد جمع ہوتا ہے۔ تو کہا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ یاد بھی کر سکتے، اور یہ میرا محبوب موضوع ہے، حسن محمد کا قصیدہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری عزتوں کا ظرف ہے، اور یہ میرا مرغوب اور میرا محبوب موضوع ہے، اور یہ امت کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و در، تو نشناسی کہ عہد ما با ما چے کر، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا تھا اے ذوق، شوق اور کیفیت و درد کی دولت سے عاری شخص، تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا، اس زمانے نے تیرے ساتھ کیا اور تجھے کہیں کا نہ چھوڑا، تیرے ساتھ زیادتی کیا ہوئی۔ تو پھر آگے چل کے کہا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی بیگانہ کر دیا، کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، ہمیں حضور کے جمال سے بیگانہ کر دیا۔ جب امت حضور کے جمال سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ امت اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے۔ یہ جو حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور ایسے موضوعات چھیڑے گئے، تو اس سے امت کی حضور کے ساتھ عقیدت کو کمزور کرنا مقصود تھا، اور امت الجھ کے رہ گئی، اور وہ ذات جو شعور، فہم، ادراک کی حدود سے ورا ہے، لوگ مسجدوں میں ترازو لے کے بیٹھ کے اس ذات کو تولنے لگے۔ تو پھر بچا کیا؟ جو محبت جس سے کرنی تھی، جس کے حسن کے قصیدے پڑھنے تھے، اس کو جب تولنے ناپنے بیٹھ جائیں گے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینی ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا اور ڈٹھا سا اور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سجدہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی دور کر دیا۔ وہ کس طرح؟ کہ ہمیں حضور کے جمال سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے دور کر دیا۔ جب ہم حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے دین سرک گیا، رسمیں رہ گئیں، لیکن دین حقیقت اور حقیقت دین کی وہ ہم سے روٹ گئے۔ تو اس لیے آئیے ہم اس قصیدے کو چھیڑتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو وہ حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے، لوگ اس کو ٹوٹ کے چاہیں گے، وہ محبوب خلائق ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق اس کو محبت کرنے لگ جائے۔ اب طویل قصیدہ حضور کے حسن کا جو اصحاب نے کہا، ام معبد نے کہا، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا، اور حضرت ام سلمہ نے کہا، برا بن عازب نے کہا،
اور باقی لوگوں نے کہا وہ تو ہم یاد نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ 3 لفظ ہم میں سے ہر کوئی یاد کر سکتا ہے اگر وہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے، عربی متن کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل کو صحابہ نے، تابعین نے کہا کہ اچھا آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو آنکھیں حضور کی دیدار سے، میری آنکھیں جو ہے وہ حضور کے دیدار کا شربت پیتی رہی ہیں، میں تو جی بھر کے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ، پھر ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، سنیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ سب سے پہلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ پہلے حضور کی رنگت بیان کی، ابید سفید رنگ کے، بالکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ مزید تفصیلات میں اگر جائیں تو بالکل سفید رنگ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس میں آمیزش تھی سرخی کی، جس سے جو ہے وہ حسن نمایاں ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا کی۔ اور آپ اگر میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں اور آخری شخص تک میری بات پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دادا جو پوتے کا عرفی نام رکھ لیتا ہے اور لاڈ سے اس نام سے پکارتا ہے، عمومی طور پہ دادے کی جان ہوتی ہے پوتے میں، تو وہ اس کا کوئی عرفی نام رکھتا ہے لاڈ سے، پیار سے، نک نیم جسے کہتے ہیں، اور اس سے وہ پکار کر کے خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور آپ اگر پوچھیں وہ کیا تھا تو وہ ابیت تھا۔ جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیدو، اے گورے رنگ والے، اور خاندان میں حضور کا نام بطور ابیت چلتا تھا۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو حضور کا قصیدہ پڑھا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرے گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جائے۔ اللہ اکبر، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ سَمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو ابیت سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رنگ کا ذکر کیا۔ سارے نقوش اچھے ہوں، قد قامت بہت اچھی ہو، اعضاء متناسب ہوں، لیکن رنگ کالا ہو تو حسن نمایاں نہیں ہو پاتا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے حضور کے رنگ کو بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیت۔ دوسری بات، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ملی حسن، نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ خود فرمائے انا عاملہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھا حسن رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا اور حضور کا حسن ملی تھا، نمکین تھا۔ نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، ملی کی کشش سبھی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ طے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹتا تو لوگ تاب نہ لاتے اور ہوش سلامت نہ رہتے، زنان مصر نے انگلیاں تک کاٹ ڈالے۔ تو یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو یہ بات شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے جو ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، انہوں نے خواب میں حضور سے مل کر کے یہ سوال عرض کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب کے اندر آ کر کے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔
اب شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی جو والد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں